آج ہم پاکستان کی ایک جانی مانی ہوم اپلائنسز کمپنی ویوز کارپوریشن کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں۔ جی ہمارے پاس ان کی پبلک رپورٹس ہیں، انڈسٹری کا ڈیٹا ہے، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ کمپنی چلتی کیسے ہے۔ خرچے کہاں ہوتے ہیں اور ایک سرمایہ کار کو کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ بالکل۔ اور ہمارا مشن صرف نمبرز بتانا نہیں ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے گھر میں پڑا ایک فریج، ہاں، وہ ایک سادہ دھات کی چادر سے ایک مکمل مشین کیسے بنتا ہے، اور اس سفر میں کون سے معاشی عوامل سب سے اہم ہیں۔ زبردست۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک فریج بنتا کیسے ہے؟ مطلب کیا یہ صرف کچھ پرزے جوڑ دینے کا کام ہے؟ کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ بس ایک ہول میں مشین فٹ کر دی اور ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں، بنیادی طور پر 3 بڑے کام ہوتے ہیں۔ اچھا۔ پہلا، اس کا ڈھانچہ بنانا۔ اسٹیل یا ایلومینیم کی بڑی شیٹس کو کاٹ کر، موڑ کر، جوڑ کر اس کا بیرونی خول اور دروازے بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پلاسٹک سے اس کا اندرونی سفید حصہ بنتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا اس کا جسم۔ اس کے بعد دوسرا اور بہت اہم مرحلہ آتا ہے انسولیشن کا۔ انسولیشن؟ جی، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ سردیوں میں ایک اچھی جیکٹ پہنتے نا، ہاں، جو آپ کی جسمانی گرمی کو باہر نہیں جانے دیتی۔ یہاں بیرونی دھاتی حصے اور اندرونی پلاسٹک کے حصے کے درمیان پولی یوریتھین فوم بھرا جاتا ہے۔ وہ جو پیلے رنگ کا فوم ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ فوم فریج کی ٹھنڈک کو اندر قید رکھتا ہے اور باہر کی گرمی کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے اچھے فریج کا بجلی کا بل کم آتا ہے۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یقیناً اس میں جان ڈالنے کا ہوگا۔ بالکل، آخر میں اس کا دل اور دماغ یعنی کولنگ سسٹم نصب کیا جاتا ہے۔ یعنی کمپریسر وغیرہ؟ جی، اس میں کمپریسر، تانبے کی باریک نلیاں، کنڈینسر، وائرنگ اور درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا تھرموسٹیٹ شامل ہے۔ یہ تو کافی تکنیکی کام لگتا ہے۔ یہ سب سے تکنیکی اور مہنگا حصہ ہے، اور یہ صرف چیزوں کو جوڑنا نہیں ہے۔ ہر قدم پر مہنگی مشینیں، خاص ٹیکنالوجی اور ماہر انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کیپٹل انٹینسو یعنی بھاری سرمایہ والا کام ہے۔ تو اس سب کے لیے انگریڈینٹس یعنی خام مال کون سا لگتا ہے؟ بنیادی چیزوں میں اسٹیل کی شیٹس، پلاسٹک کے دانے، انسولیشن کے لیے کیمیکل فوم، ٹھیک ہے، کولنگ سسٹم کے لیے تانبا یعنی کاپر اور ایلومینیم، اور پھر سب سے اہم الیکٹریکل پرزے جیسے کمپریسرز اور موٹرز؟ جی، کمپریسرز، موٹرز اور آج کل کے فریجوں میں لگے چھوٹے کمپیوٹر یعنی سرکٹ بورڈز۔ اچھا، تو ان ساری چیزوں میں سے ویوز جیسی پاکستانی کمپنی کے لیے سب سے بڑے خرچے کون سے ہیں؟ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی قیمت اوپر نیچے ہونے سے کمپنی کی نیندیں حرام ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو لاگت کے سب سے بڑے ڈرائیورز چند ہی ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیل، کیونکہ یہ پوری پروڈکٹ کا وزن اور ہجوم ہے۔ صحیح۔ دوسرا، تانبا اور کمپریسرز، یہ کولنگ سسٹم کا دل ہیں اور اکثر بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پلاسٹک اور فوم کا نمبر آتا ہے، اور آخر میں جو پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے توانائی، یعنی بجلی اور گیس؟ جی، فیکٹری چلانے کے لیے بجلی اور گیس کے ہوش ربا اخراجات۔ یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ویوز نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ وہ اب مقامی خام مال پر انحصار کر رہے ہیں۔ جی، درآمدی پابندیوں کے بعد۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کمپریسر بھی سیالکوٹ یا گجرانوالہ میں بن رہا ہے؟ مجھے تو اس پر تھوڑا شک ہے۔ یہ مقامی کی تعریف کیا ہے یہاں پر؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ چوٹ کی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے نا؟ جب کوئی کمپنی مقامی خام مال کی بات کرتی ہے تو اس کا مطلب اکثر بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے اسٹیل؟ بالکل، جیسے اسٹیل کی شیٹس جو شاید پاکستانی اسٹیل ملز یا کسی اور مقامی کمپنی سے مل جائیں، یا پلاسٹک کے دانے جو مقامی طور پر بنتے ہوں۔ لیکن جو ہائی ٹیک چیزیں ہیں؟ وہیں آ رہا ہوں۔ لیکن کمپریسرز، خاص قسم کے انورٹر موٹرز یا جدید الیکٹرانک کنٹرول جیسے پیچیدہ پرزے، وہ اب بھی بڑی حد تک درآمد ہی کرنے پڑتے ہیں، یا کم از کم ان کے اہم ترین اجزاء باہر سے ہی آتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف آدھا سچ ہے؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کمپنی براہ راست ڈالر کی قیمت، اچھا، حکومت کی درآمدی پالیسیوں اور عالمی منڈی میں دھاتوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے جڑی ہوئی ہے۔
تو ایک سرمایہ کار کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ویوز صرف ایک اپلائنس کمپنی نہیں بلکہ ایک طرح سے یہ کموڈٹی اور فوریکس مارکیٹ کا کھیل بھی ہے۔ بالکل۔ سٹیل کی قیمت اوپر گئی، ان کا منافع نیچے، ڈالر مہنگا ہوا، کمپریسر کی قیمت بڑھ گئی، یعنی آپ فریج کے شیئر میں نہیں عالمی معیشت کے اتار چڑھاؤ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے پوری بحث کا خلاصہ ایک جملے میں کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب روپے کی قدر گرتی ہے یا حکومت درآمدات پر پابندیاں لگاتی ہے تو ان کمپنیوں کی پیداواری لاگت فوراً بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ ان کا انحصار درآمدی پرزوں پر آج بھی بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا اس کا ایک فائدہ یہ نہیں کہ اگر روپیہ مضبوط ہو تو ان کی لاگت اچانک بہت کم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ دو دھاری تلوار نہیں ہے؟ یقیناً یہ دو دھاری تلوار ہے، لیکن پاکستان کی معاشی تاریخ میں روپیہ مضبوط ہونے کے مواقع کم ہی آتے ہیں۔ صحیح کہا۔ زیادہ تر وقت ان کمپنیوں کو روپے کی کمزوری سے ہی لڑنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے خام مال کے اخراجات۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بڑے خرچے ہیں؟ میرا مطلب ہے فیکٹری کی مشینیں کوئی سستی تو نہیں آتی ہوں گی؟ جی ہاں بالکل، انہیں کنورژن کاسٹ کہتے ہیں۔ کنورژن کاسٹس؟ یعنی خام مال کو تیار شدہ مصنوعات میں بدلنے کے اخراجات۔ اس میں سب سے بڑا خرچ تو مشینری اور فیکٹری کا سیٹ اپ ہے۔ اچھا۔ شیٹ میٹل کاٹنے کی مشینیں، پلاسٹک مولڈنگ کی مشینیں، فوم انجیکٹ کرنے والے پلانٹس اور پوری اسمبلی لائن، یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے۔ اور پھر ٹیکنالوجی اور کوالٹی کنٹرول بھی تو ہوگا؟ بالکل، آج کل ہر کوئی انورٹر، اے سی اور فریج مانگتا ہے جو بجلی بچائے۔ جی۔ ایسی پروڈکٹس بنانے کے لیے ڈیزائن اور انجینئرنگ پر مسلسل سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر آتا ہے کوالٹی ٹیسٹنگ کا مرحلہ۔ ہر یونٹ کو فیکٹری سے نکلنے سے پہلے سخت ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ یقینی بناتے ہیں کہ جب ہم عید پر قربانی کا سارا گوشت ڈیپ فریزر میں رکھیں تو وہ اگلے سال تک محفوظ رہے۔ بالکل، اسے مختلف درجہ حرارت اور نمی والے چیمبرز میں چلا کر دیکھا جاتا ہے تاکہ یہ پاکستان کے سخت موسم میں بھی کام کرے۔ اچھا۔ ان سب کاموں کے لیے خاص مشینیں اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو پاکستان میں درآمدی مشینری اور بجلی کی بلند قیمت کی وجہ سے ایک بہت بڑا خرچ بن جاتا ہے۔ کن دو تین چیزوں پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے؟ تین چیزیں ان کی صحت کا سب سے بڑا اشارہ ہیں۔ پہلا، اسٹیل کی قیمتیں۔ مقامی اور عالمی؟ جی، دونوں۔ دوسرا، کمپریسرز اور کاپر کی قیمت اور دستیابی۔ چونکہ یہ زیادہ تر درآمد ہوتے ہیں، اس لیے ڈالر کا ریٹ اور حکومت کی درآمدی پالیسیاں ان پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور تیسرا؟ توانائی کے اخراجات۔ پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کوئی بھی اضافہ سیدھا ان کے منافع کو کھا جاتا ہے۔ یہ معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ یہ معلومات پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یعنی PBS، اسٹیٹ بینک کی رپورٹس اور بزنس ریکارڈر جیسے کاروباری اخبارات سے آسانی سے مل سکتی ہیں۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ایک فریج بنانے میں خرچہ کن چیزوں پر آتا ہے، لیکن ایک سرمایہ کار کے لیے اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ سارے خرچے نکال کر کمپنی آخر میں کچھ پیسے کما بھی رہی ہے یا نہیں؟ جی، ان کے مالی کھاتے کیا کہانی سناتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے تو بنیادی چیزیں ہیں آمدنی اور منافع۔ کیا کمپنی کی سیلز بڑھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 2025 کی پہلی چھماہی میں ویوز کے منافع میں پچھلے سال کے مقابلے میں ایک بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ لیکن صرف منافع دیکھنا تو کافی نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، اس کے ساتھ ہی گراس پروفٹ مارجن کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ گراس پروفٹ مارجن کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو یہ کسی عام آدمی کو سمجھانا ہو تو کیسے کہیں گے؟ بہت آسان۔ فرض کریں آپ 100 روپے کی کوئی چیز بیچتی ہیں، اسے بنانے میں آپ کے 70 روپے لگے، تو آپ کا گراس پروفٹ 30 روپے ہوا، یعنی آپ کا مارجن 30% ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اگلے سال آپ وہی چیز 100 روپے کی بیچیں لیکن اسے بنانے میں 80 روپے لگ جائیں تو آپ کا مارجن کم ہو کر 20% رہ جائے گا۔ سمجھ گئے۔ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی اپنے بنیادی کام میں کتنی منافع بخش ہے۔ جی، جیسا کہ 2022 میں ہوا جب ایندھن اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے پر ویوز کا مارجن کم ہو گیا تھا۔ اچھا، اور قرض اور کیش فلو کا کیا معاملہ ہے؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ویوز پر قرض زیادہ تھا اور کیش فلو کمزور۔ جی، اور یہیں پر خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی بجتی ہے۔ سرمایہ کاروں کو جن ریڈ فلیگز پر نظر رکھنی چاہیے ان میں سب سے بڑا ہے منفی آپریٹنگ کیش فلو۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ٹیکنیکل لگ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی کمپنی کاغذوں پر منافع دکھا رہی ہو لیکن حقیقت میں اس کے پاس روزمرہ کے اخراجات کے لیے نقد رقم نہیں آ رہی۔
جیسے ملازمین کی تنخواہیں یا سپلائرز کو ادائیگی؟ بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کی تنخواہ تو بہت اچھی ہو لیکن مہینے کے آخر میں اس کے ہاتھ خالی ہوں اور اسے بل ادا کرنے کے لیے ادھار لینا پڑے۔ زبردست وضاحت۔ ایسی کمپنی کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ کیش ہی کاروبار کا خون ہے۔ اور ہائی لیوریج یعنی بہت زیادہ قرض بھی ایک خطرہ ہے؟ بہت بڑا۔ بہت زیادہ قرض لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کاروبار بینک کے پیسوں پر کھڑا کیا ہے۔ اگر شرح سود بڑھ جائے یا آپ کی فروخت کم ہو جائے تو یہ قرض ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے، جو کمپنی کو ڈبو بھی سکتا ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ خام مال کی قیمتوں میں اچانک اضافہ جسے کمپنی صارفین پر منتقل نہ کر پائے اور درآمدی پرزوں پر شدید انحصار بھی بڑے خطرات ہیں۔ دوسری طرف وہ کون سے مواقع یا کیٹلسٹ ہیں جو کمپنی کی کارکردگی کو آسمان پر پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ بالکل ہے۔ سب سے بڑا موقع تو یہی ہے کہ مقامی طور پر زیادہ سے زیادہ پرزے بنائے جائیں جسے انڈیجنائزیشن کہتے ہیں۔ یعنی درآمدی انحصار کم کرنا۔ جی، اس سے نہ صرف درآمدات پر انحصار کم ہوگا بلکہ روپے کی قدر میں کمی کے خطرے سے بھی تحفظ ملے گا۔ اگر ویوز اپنے کمپریسرز یا موٹرز مقامی طور پر بنانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو نئی فیکٹری بنا رہے ہیں اس کا کیا کردار ہوگا؟ وہ بھی ایک بہت بڑا موقع ہے۔ 2022 کی رپورٹس کے مطابق ویوز ایک بڑی اور جدید فیکٹری بنا رہی ہے۔ اچھا۔ ایک نئی فیکٹری کا مطلب صرف زیادہ پیداوار نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہے جدید ٹیکنالوجی، کم توانائی کا استعمال اور فی یونٹ لاگت میں کمی۔ بالکل، اس سے ان کے مارجنز بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ملک میں معاشی حالات بہتر ہوں اور لوگوں کی قوت خرید بڑھے تو گھریلو آلات کی مانگ میں اضافہ بھی کمپنی کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو مختصراً ویوز ایک ایسی کمپنی ہے جس کا کاروبار دھات، پلاسٹک اور کچھ ہائی ٹیک الیکٹریکل پرزوں پر کھڑا ہے۔ جی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ اسٹیل کی قیمتیں، ڈالر کا ریٹ اور حکومت کی پالیسیاں کرتی ہیں۔ ایک سرمایہ کار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عوامل کے ساتھ ساتھ کمپنی کے منافع، قرض اور خاص طور پر کیش فلو پر عکاب کسی نظر رکھے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ سب کچھ سمجھنا بہت اہم ہے، لیکن اس سے ایک اور بڑا سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہم نے اب تک لاگت اور پیداوار کی بات کی جو روایتی مینوفیکچرنگ کا مرکز ہیں، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا جب تمام ہوم اپلائنسز سمارٹ یعنی انٹرنیٹ سے منسلک اور توانائی کے حوالے سے انتہائی مؤثر ہو جائیں گی؟ صحیح کہا۔ جب ہمارا فریج خود ہی بتا دے گا کہ دودھ ختم ہو گیا ہے یا اے سی موسم کے حساب سے خود کو ایڈجسٹ کرے گا۔ بالکل۔ اس وقت ایک کمپنی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یا خرچ سٹیل اور کاپر نہیں بلکہ سافٹ ویئر انجینئرز، ڈیٹا سائنٹسٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین میں سرمایہ کاری ہوگی، تاکہ وہ اس نئے دور میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ جی۔ ایک روایتی مینوفیکچرر جو دھات موڑنے اور پلاسٹک بنانے میں ماہر ہے، وہ اس بڑی ٹیکنالوجی کی تبدیلی کے لیے خود کو کیسے تیار کرتا ہے؟ یہ اصل سوچنے کی بات ہے۔